بڑا عام ہو گیا ہے خلا، طلاق کا ایک ذریعہ ہے خلا۔ یہ تقریباً شریعت کے مطابق اگر آپ کہہ دیں کہ 99% یا 100% بھی کہیں تو تقریباً شاید صحیح ہو۔ خلے کا پہلے سمجھے، خلا کہتے کسے ہیں؟ خلا کہتے ہیں مرد اور عورت باہم رضامندی سے جدا ہوں۔ خلا کہتے ہیں مرد عورت، بیوی اور شوہر باہم رضامندی سے جدا ہوں۔ رضامندی مطلب ہے جھگڑا، لیکن جب جدا ہوں رضامندی سے، کیسے؟ عورت اسے آفر کراتی ہے کہ میرے پاس اتنا جائیداد ہے یا فلاں چیز ہے، یا اسے منت کرتی ہے، جو بھی ہے، عورت مرد کو کسی چیز پہ راضی کرتی ہے، جب وہ رضا میں آ کر طلاق دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں کہ بس چپ کر کے گئے وہاں، ان کو بھیجا، مرد کہہ بھی رہا ہے کہ میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، تب بھی اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس طرح سے یہ خلا نہیں ہوتا۔ ایک صورت یہ۔ دوسری یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو بھیجتے ہیں کاغذ، 3 کاغذ بھیجتے ہیں مرد کو، مرد نہیں جاتا، پھر بھی اسے خلا ہو جاتا ہے، تب بھی تو نہیں ہوا۔ یعنی شریعت میں خلے کو سمجھیں، خلا ہے باہم رضامندی، اور رضامندی نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی، بھلے جتنے مرضی۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ احباب جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں کسی کے ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس بھیجنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کاغذ 3 لاؤ، 3 کاغذ لاتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے 1 طلاق، دوسری، تیسری، تینوں پہ سائن کر دیتے ہیں پڑھ کے۔ اس کے بعد جو ہے ایک نوٹس اس کو جاتا ہے، بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب سارے مل گئے ہیں، نوٹس تو گیا ایک، لہٰذا اب صلح کروا لیتے ہیں۔ نوٹس ایک گیا ہے، سب کے نزدیک ہے، بھئی 1 طلاق جائے تو بھئی وہ گئے ہی نہیں، اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، نوٹس نہیں بھیجا، اس نے جو لکھا ہے نا 3 پر، 3 اسی وقت طلاقیں ہو گئی ہیں۔ یہ بڑا سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ اس نے نوٹس 3 لکھ کر بھیجنا نہ بھیجنا، نہ بھی بھیجتا ساری زندگی، نہ بھی بتاتا تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک نوٹس، یہ 2 غلطیاں ہیں بہت بڑی، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ نکاح و طلاق کا مسئلہ، اس کی مزہ بھی مزہ ہے، اس کا غصہ بھی حق ہے، یعنی کسی نے غصے میں طلاق دی تب بھی ہو گئی، کسی نے مزاحاً طلاق دی تب بھی ہو گئی، مزاح کرتے ہوئے کہہ دیا تب بھی ہو گئی۔ یہ ایسا سنجیدہ شریعت میں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس طلاق کے مسئلے، اور اللہ کا رسول اللہ کی ادا سے اس نکاح اور طلاق کے مسائل کے اندر ہمارے ہاں احباب سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ چاہیے آپ دوست جتنے سن رہے ہیں، ہماری اولاد میں سے اگر کسی کا نکاح ہو تو ضرور کسی عالم کے پاس بھیج کر نکاح و طلاق کے مسائل سکھوا لینا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کسے کہتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ ہے امام الانبیاء سید الانبیاء کی، تو جہاں زیادہ خدشات ہوتے ہیں شریعت وہاں زیادہ پکڑ کرتی ہے، وہاں سخت قانون بناتی ہے تاکہ اس طرف کوئی جائے ہی نہ۔ تو طلاق کا مزاح ہے، پہلے زمانے میں یہی تھا، عورتوں کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، چپ کر کے دے دیتے ہیں، ہم پھر بٹھا لیتے ہیں اس کو بدنام کرتے ہیں، پھر دے دیتے ہیں، پھر پہلے بھی یہی طریقہ کار ہوتا تھا۔ شریعت نے آ کر کہا خبردار، آپ نے غصے میں دی تو وہ طلاق ہو جائے گی، 1 دی مہینے میں تو سنت ہے، ہر مہینے میں 1 دے دی تو اچھا ہے، ہر پاکی کے دنوں میں دینا۔ اگر ایسا نہ کیا، کٹھی دے دی، بدعت ہے، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اگرچہ بدعت ہے طلاق وقوع پذیر ہو جائے گی۔ یعنی جی سکتے، میں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے مسئلہ، میں عرض کر دیتا ہوں، شریعت میں کسی بھی شخص کو جب خلا ہو، حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے طلاق دے، وہ کہتے ہیں تنسیخ، وہ خلا نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتی ہے؟ تنسیخ ہوتی ہے۔ تنسیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا نکاح منسوخ کرانا۔ وہ پھر کسی کے ہاں کیس دائر کرتی ہیں اور وہ اپنے عذر لکھتی ہیں، اور عذر کی تحقیق کرنا اس شخص کا کام ہے جو قضا کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس مرد کے اندر مردانگی نہیں ہے، یہ مجھ پر بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، یہ کماتا نہیں ہے، میں سارا دن بھوکی بیٹھتی ہوں، یا پھر یہ مجھے بے پردہ کہتا ہے۔ کوئی بھی ایسا عذر ہونا چاہیے جو معقول ہو، پھر اس پر تحقیق ہوگی، پھر جا کے قاضی صاحب منسوخ کریں گے۔ خلا میں منسوخ نہیں ہوتا، خلا میں رضامندی ہوتی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا، چلو مجھے بھی یاد آ گیا۔ تو
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے. کسی محترم نے نہیں سمجھا تو بعد میں سمجھا جا سکتا ہے.